یہ جو علم غیب کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا غیب کسی کو نہیں ہے۔ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ ذاتی طور پر اللہ کے سوا کسی کو غیب نہیں ہے، بولتے جائیے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو علم غیب ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ اپنا غیب اگر کسی کو چاہے تو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ ارے بولیے زور سے، کیا اللہ کے بارے میں یہ مجبوری ماننے کے لیے تیار ہے کہ نہیں وہ مجبور ہے، دے نہیں سکتا؟ کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ سمیع ہے، یہ صفت قرآن نے ان کی بیان کی۔ بتاؤ اپنی یہ صفت سننے کی، سمیع ہونے کی، اللہ نے تمہیں عطا کی ہے یا نہیں؟ بولیے۔ بصیر، دیکھنے کی صفت اللہ کی ہے، تم بھی بصیر ہو یا نہیں دیکھنے والے؟ اللہ نے صفت تمہیں عطا کی ہے یا نہیں؟ حی، زندہ، قرآن نے صفت اللہ کے لیے بیان کی ہے۔ بتاؤ تم بھی حی، اللہ کی یہ جو صفت ہے تمہارے اندر بھی پائی جا رہی ہے یا نہیں؟ بولو، پائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد عالم، علیم، علم والا۔ کیا آپ اپنے مولانا کو جو مولوی ہوتا ہے اسے عالم دین نہیں کہتے، علامہ نہیں کہتے؟ تو علیم اور علامہ اور عالم تو اللہ ہے، تم نے مولوی کو کیسے کہہ دیا؟ ارے یہ جو لفظ ہے مولانا، یہ خاص قرآن میں اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ مولانا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا مولا۔ مولانا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولتے جائیے، زور سے بولیے۔ مولانا یعنی ہمارا مولا۔ کیا ہوتا ہے اس کا معنی؟ تو آپ دیوبندی جو ہے وہ اپنے مولوی کو کہتے ہیں مولانا ہمارا مولا، غیر مقلد اپنے مولوی کو کہتے ہیں مولانا ہمارا مولا۔ ارے قرآن تم نے نہیں پڑھا؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا مولا ہے، پس کافروں کے اوپر ہماری مدد فرما۔ سورہ بقرہ کا اینڈ اسی آیت پر ہوتا ہے، وہاں مولانا کا ٹائٹل اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ بتاؤ یہ صفت جو اللہ کی تھی دیوبندیوں نے اپنے مولوی کو دی یا نہیں؟ غیر مقلدوں نے اپنے مولویوں کو دی یا نہیں؟ کیوں مشرک نہیں ہوئے؟ یہ ساری صفت ہے، علیم ہونا، بصیر ہونا اور عالم ہونا، حی ہونا۔ میری ایک تقریر ہی ہے جس کا نام ہے واٹ از شرک، شرک کیا ہے، اسے سنیں۔ 33 صفات کا میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ 33 صفات قرآن نے اللہ کے لیے بیان کی، پھر اس کے بعد یہ ساری صفات قرآن نے جو ہے بندوں کے لیے بھی بیان کی کہ بندوں کو بھی یہ صفات حاصل ہے۔ تو علم غیب کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے اللہ کی صفت تھی سمیع، اس نے بندوں کو بھی عطا کی، بصیر ہونے کی صفت اللہ کی تھی، بندوں کو بھی عطا کی، اسی طرح سے علم غیب کی صفت بھی اللہ کی تھی، لیکن اس نے اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیا اسے علم غیب عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جیسے سمیع ہونے کی بنیاد پر شرک نہیں ہوا، بصیر ہونے کی بنیاد پر شرک نہیں ہوا، علیم ہونے کی بنیاد پر شرک نہیں ہوا، مولانا اپنے غیر اللہ کو کہا شرک نہیں ہوا، اسی طرح سے غیب داں، غیب جاننے والا بھی اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے تو شرک نہیں ہوگا۔ اب کیوں نہیں ہوگا اس کا ریزن آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ بصیر ہیں آپ، سمیع ہیں، یہ ساری جو صفت آپ کے اندر پائی جاتی ہے اللہ کی طرح آپ کی یہ ذاتی صفت ہے؟ بولیے، جیسے اللہ کی ذاتی ہے ویسے آپ کی ذاتی ہے؟ ارے بولیے زور سے، نہیں۔ یہ کس نے عطا کی آپ کو؟ بولیے کس نے؟ اللہ نے عطا کی۔ اللہ کی صفت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ کیا آپ کی بھی صفت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی؟ نہیں۔ جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن آپ کے اندر صفت سماعت اور بصارت پیدا ہوئی، دیکھنے اور سننے کی صفت۔ پھر اس کے بعد اللہ کی صفت قدیم ہے، ازلی اور ابدی ہے، فنا نہیں ہو سکتی۔ کیا آپ کی بھی صفت سننے کی، دیکھنے کی اور یہ ساری جو صفات آپ کے اندر ہے یہ فنا نہیں ہوگی؟ اللہ کی طرح ہوگی نا۔ یہ جو فرق آپ نے کیا نا یہی شرک کا توڑ ہے، یہی شرک کا توڑ ہے۔
اگر مولوی علم غیب کے اوپر اعتراض کریں تو یہ صفات آپ پیش کریے. مولانا بتائیے اللہ تعالیٰ علیم ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا ہاں. اللہ سمیع اور بصیر ہے یا نہیں؟ کہے گا ہاں. کہا ہم بھی سمیع و بصیر ہے. قرآن نے بیان کیا انہو ہوا السمیع البصیر، بے شک وہ سمیع اور بصیر ہے. پھر اس کے بعد قرآن نے جو ہے انسان کے لیے بیان کیا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنا دیا. انسان کو سمیع اور بصیر بنا دیا. کیوں شرک نہیں ہوا؟ فرق یہی ہے کہ اللہ کی صفت ذاتی ہے اور اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے، حضور کا شمار بھی مخلوق میں ہے، جتنی مخلوق ہے اس کے اندر اگر کوئی صفت ہے تو وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. فرق ہو گیا ذاتی اور عطائی کا. مخلوق کی صفت ہمیشہ سے نہیں ہے، ہمیشہ نہیں رہے گی. اللہ کی صفت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. مخلوق کی صفت فنا ہو جائے گی اور خالق کی صفت کبھی فنا نہیں ہوگی. یہ فرق جہاں بھی آپ کر دیں شرک ختم ہو جائے گا.